How are animals affected by changes in climate? کیسے اینیمل متاثر ہوتے ہیں یا کیسے اینیملز پر اثر انداز ہوتا ہے ماحول جو چینج ہوتا ہے وہ. اب دیکھیں scientists predict that if current trends continue, the polar bear population faces a high risk of extinction by the end of the 21st century. سائنٹسٹ ابھی بتا رہے ہیں کہ 21st سینچری کے اینڈ میں اگر موسم اور کلائمیٹ کا یہی حال رہا تو پولر بیئر کو بھی ایکسٹینڈ ہونے کا خطرہ ہے، یعنی اس کے وجود کو ختم ہونے کا خطرہ ہے. ان دس یونٹ اس یونٹ میں یو ول کنسیڈر ہاؤ ڈیپینڈنٹ آل لیونگ تھنگز آر آن دیئر کلائمیٹ اینڈ انوائرمنٹ. اس یونٹ میں آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیسے لیونگ تھنگز اپنے ماحول پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اپنے کلائمیٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. لک ایٹ دا ورلڈ اوریجن بکس ایٹ دا رائٹ سائنٹسٹ who study and research the relationship between animals, plants and their environment are called ecologists. ایکولوجسٹ ان سائنٹسٹ کو کہتے ہیں جو اینیملز اور پلانٹ اور ان کے کلائمیٹ اور ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹ کے درمیان ان کے ریلیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں. Considering the word's origin, do you think this is good name for them? ابھی یہاں پہ ایکولوجی کا یہ اوریجن ہے، ورڈ اوریجن، یہ آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے. Hedgehogs in danger. نیوز آرٹیکل below is about hedgehogs. یہ نیوز آرٹیکل نیچے جو ہے وہ hedgehogs کے بارے میں ہے. which are now an endangered species. اب ان کی اسپیشیز کو کیا ہے، خطرہ ہے، ان کے ختم ہونے کا خطرہ ہے. ان برٹین میں. A journalist explain how more and more hedgehogs are struggling to find food. اب ایک جرنلسٹ ایکسپلین کرتا ہے کہ کیسے یہ لوگ مطلب یہ اینیملز یہ ہیج ہاگس کیسے اسٹرگل کرتے ہیں فوڈ تلاش کرنے کے لیے، اپنے لیے خوراک تلاش کرنے کے لیے. 2021 was a year dominated by hedgehogs rescue, says Knox Wood. ابھی ناکس ووڈ یہ کیا ہے، یہ ایک ادارہ ہے اینیملز کو ریسکیو کرنے کا. یہ بتا رہے ہیں کہ 2021 جو سال ہے وہ ڈومینیٹ رہا ہے ہیج ہاگس کے ریسکیو کا. ابھی دیکھیں نیچے ارناٹ کمبرین north of England wildlife sanctuary is rescuing an increasing number of hedgehogs, with some shocked out of hibernation by unseasonably warm weather and hunger. یہ دیکھیں نارتھ انگلینڈ وائلڈ لائف سینچری والے بتاتے ہیں کہ ہیج ہاگس کو بہت زیادہ تعداد میں ان کو ریسکیو کیا گیا ہے اور ان کی ہنگر کو، ان کے ہائبرنیشن کے شاکنگ مسائل کو یہاں پہ انہوں نے پیش کیا ہے. یا آپ لوگ یہ آرٹیکل ریڈ کریں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کو ہیج ہاگس کی لائف کو کتنا خطرہ ہے کلائمیٹ چینجز اور لوگوں کے انٹرفیرنس کی وجہ سے. For more than 30 years, the Knox Wood Wildlife Rescue Trust has helped orphaned or injured animals. اب یہ ناکس ووڈ وائلڈ لائف ریسکیو ٹرسٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، orphaned وہ اینیملز جن کے جو بچے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے ہیں انہیں، اور وہ اینیمل جو انجرڈ ہوتے ہیں زخمی حالت میں ہوتے ہیں انہیں ریسکیو کرتے ہیں. But over the last year, amid repeated headlines about climate change and environmental crisis, the sanctuary near Wington has witnessed surging numbers of struggling hedgehogs. اب یہ جو ریسکیو کرنے والا اینیملز کو ریسکیو کرنے والا ادارہ ہے، اس میں ایک بڑی تعداد میں ہیج ہاگس کو ان کو اس سینچری میں لایا گیا ہے اور ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اچھا، سرجنگ کا مطلب ہے بڑھتی ہوئی تعداد، ٹھیک ہے.
Surging means بڑھتی ہوئی تعداد of struggling hedgehogs. Hedgehogs were the main creatures brought us last year. اب بتا رہے ہیں کہ ہیج ہاگز جانداروں میں بہت زیادہ تعداد میں لاسٹ ایئر میں ریسکیو کے لیے ان کی سینچری میں لایا گیا ہے. اسمال ڈی ہائیڈریٹڈ ون often disturbed or picked up by dogs. اب کون سے ہیں دیکھیں. اسمال چھوٹے ڈی ہائیڈریٹڈ ونس. ڈی ہائیڈریٹڈ یعنی جو پانی کی کمی سے جنہیں پانی کی کمی ہو انہیں بولتے ہیں ڈی ہائیڈریٹڈ. often ڈسٹرب یا بیمار اور picked up by dogs اور جو ڈاگس پک کرتے ہیں جنہیں ڈاگس اٹھاتے ہیں انہیں ریسکیو کیا جاتا ہے. said ایما اسکاٹ. کون بولتا ہے؟ ایما اسکاٹ بولتی ہیں. whose father George founded the sanctuary. جن کے فادر نے یہ سینچری بنائی ہے، فاؤنڈر ہیں. The number we have had in runs into the several hundred. They are quite specialized creatures and don't adapt and they are very dependent on the weather. اب ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ تعداد میں لائے گئے ہیں اور انہیں یہ کیا ہیں کہ quite specialized creatures ہیں and don't adapt well اور یہ میل جول بہت جلدی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویری ڈیپینڈنٹ ہے آن دا ویدر. ڈیپینڈنٹ مطلب یہ کیا کرتے ہیں؟ ویدر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. Ideally, they need damp, warm summers and then cold in the winters as they hibernate. انہیں کیا چاہیے؟ damp means نم. ٹھیک ہے، نمی والا. warm گرم summers and then cold in winter سردیوں میں. پھر cold as they hibernate وہ کیا کرتے ہیں؟ سردیوں میں hibernate کرتے ہیں. hibernate means یہ بالکل بے حس و حرکت سست پڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، hibernate اسے کہتے ہیں. But because of the summer season being either ridiculously dry or completely flooded. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ ان کے مناسب سے ان کو ویدر نہیں ملتا ہے. سمر بہت زیادہ ڈرائی ہوتا ہے یا پھر کمپلیٹلی فلڈڈ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے بالکل. They have struggled to find food. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ اینیملز کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں فوڈ تلاش کرنے کے لیے. There seem to be pockets of them in part of Cumbria where they are doing well. The small village hedgehogs where people looked out for them and helped them out, but they are not doing so well in other areas. I think hedgehogs are going to depend more and more on people helping them out. Emma rejects a suggestion that people should avoid interfering. اب یہ دیکھیں یہاں یہ کمبریا کے سم پارٹ میں یہ صحیح سے رہ رہے ہیں کیونکہ یہ اسمال ولیج میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو بچاتے ہیں، یہ موسم سے ان کو ڈینجر سے بچاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایما کہتی ہے کہ reject a suggestion that people should avoid interfering to help struggling hedgehogs. ایما کہتی ہے کہ لوگوں کو ان کی ہیج ہاگ کے اسٹرگلنگ ہیج ہاگس جو میں ان کی لائف میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دے، زیادہ انٹرفیئر نہ کرے. یہ their environment change so much. Emma rejects a suggestion that people should avoid interfering to help struggling hedgehogs. Their environment changed so much, she said, and that down to us. We have already interfered and now these little guys are struggling. ایما کہتی ہیں کہ ان کی لائف میں بہت زیادہ مداخلت کی وجہ سے ان لوگوں کو، ان اینیملز کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. Helping out will hopefully keep them going.
There are a range of reasons they are coming to us. اب بتاتی ہیں کہ بہت سی ریزنز ہیں، بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس آتے ہیں، قریب آتے ہیں. The usual incidents and the incident as well as hedgehog specific ailment mean بیماریاں. They suffer terribly. ان کو جس کا ان بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. with lung worm ایک ان کے پھیپڑوں کا ایک کیڑا ہوتا ہے، انہیں بولتے ہیں lung worm. picked up from cattle جو مویشیوں سے لگتا ہے. They also get hypothermia. Emma rejects a suggestion that people should avoid interfering to help struggling hedgehogs. Their environment changed so much, she said. اب ایما کہتی ہے کہ اسٹرگلنگ ہیج ہاگس کی لائف میں لوگ انٹرفیئر نہ کریں کیونکہ انوائرمنٹ چینجز کی وجہ سے ہی ان لوگوں کو، ان اینیملز کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. شی سیڈ، وہ کہتی ہیں اینڈ دیٹس ڈاؤن ٹو اس. سو وی آلریڈی انٹرفیئرڈ اینڈ ناؤ دیز لٹل گائز آر اسٹرگلنگ. ہماری انٹرفیئرنس کی وجہ سے ہی یہ اینیمل اسٹرگل کرتے ہیں. ہیلپنگ آؤٹ ول ہوپ فلی کیپ دیم گوئنگ. دیر آر رینج آف ریزنس دیٹ دے آر کمنگ ٹو اس. اب کہتی ہیں کہ بہت ساری ریزنس ہیں جس کی وجہ سے یہ انسانوں کی طرف آتے ہیں، ہماری طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. دا یوزول انسیڈنٹس، ان کے ساتھ ہونے والے انسیڈنٹس، ایکسیڈنٹس اور انسیڈنٹس، حادثات اور واقعات. ایز ویل ایز ہیج ہاگس اسپیسیفک ایلمنٹ، یہ بیماریاں ہیج ہاگ کی بیماریوں کی وجہ سے. اینڈ دے سفر ٹیریبلی وتھ لنگ وارم، انہیں بہت سے بیماریوں کا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں ایک لنگ وارم ہے. لنگ وارم میں ان کے پھیپھڑوں کے اندر وارمز ہوتے ہیں. پکڈ اپ فرام کیٹلز جو انہیں مویشیوں سے لگتے ہیں. دے آلسو گیٹ ہائپوتھرمیا. ہائپوتھرمیا ایسی بیماری ہے جس میں جسم کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، بہت نیچے گرتا ہے نارمل سے. really easily because they are essentially bald underneath their quills. اب اوپر سے ان کے کوئلز ہیں، ان کے پر سے جو ہوتے ہیں کوئلز وہ ہوتے ہیں، لیکن نیچے سے وہ بالکل بالڈ ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں. they get good soaking and end up chilled. وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھیگ جاتے ہیں، سوک ہوتے ہیں پانی میں اور پھر انہیں ٹھنڈ لگ جاتی ہے. gardeners sometimes can inadvertently destroy hedgehog. نادانستہ طور پر یا غلطی سے گارڈنرز ان کے ہیج ہاگس کی ہیبیٹیٹ کو، ان کے رہنے کی جگہوں کو ڈسٹروائے کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے کہ بائی اسٹریمنگ رف گراؤنڈ. اسٹریمنگ ندی نالی بناتے ہیں کھود کے، رف گراؤنڈ، اور ڈیمولشنگ اے شیڈ، یا پھر ان کے شیڈ کو ڈیمولش کرتے ہیں. ہیج ہاگس نارملی ہائبرنیٹ. ہیج ہاگس ہائبرنیٹ کرتے ہیں، بے حس و حرکت لیٹنے کو ہائبرنیٹ کہتے ہیں. کب ہوتا ہے ان کا ہائبرنیشن؟ بٹوین اکتوبر اینڈ اپریل اور اکتوبر کے درمیان یہ اینیملز ہائبرنیٹ کرتے ہیں. بٹ وی ہیو بین گیٹنگ ہیج ہاگس ان آل تھرو دسمبر سیڈ ایما. اب ایما کہتی ہیں کہ وی ہیو بین گیٹنگ ہیج ہاگس ان آل تھرو دسمبر. اب یہ دسمبر میں، اکتوبر اور اپریل کو یوزولی. اب ایما کہتی ہیں کہ یہ دسمبر میں بھی آل تھرو ہیج ہاگس ان آل تھرو دسمبر. بٹ وی ہیو بین گیٹنگ، ہم یہ کہتی ہیں کہ ایما کہتی ہیں کہ ان کا ہیج ہاگس کا جو ہائبرنیشن پیریڈ ہے اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں ہیج ہاگس کو. ٹھیک ہے. said Emma, usually they up to way healthy to 10 sleep through, but any which are not in peak condition when they go into hibernation wake up and paddle about. ایما کہتی ہیں کہ جو ہیلدی ہیج ہاگس ہوتے ہیں اپ ٹو وے ہیلدی. اب جو ہیلدی ہیج ہاگس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہائبرنیٹ کے دوران ان کی سلیپ تو پوری ہوتی ہے، لیکن وہ ہیج ہاگس جو کمزور ہوتے ہیں تو وہ اپنی باڈی کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے وہ اٹھ جاتے ہیں. ویک اپ اینڈ پاڈل اباؤٹ، پھر کیا کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں فوڈ کی تلاش کرتے ہیں. لوکنگ فار فوڈ.
اینڈ دین دے گیٹ کاٹ آؤٹ ان رین. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب بارش میں بھیگ جاتے ہیں، فوڈ کی تلاش میں جب نکلتے ہیں تو بارشوں میں بھیگ جاتے ہیں. وی ہیڈ اے لیڈی برنگ ون ان ریسنٹلی. ہمارے پاس ایک عورت آئیں جو ریسنٹلی ایک ہیج ہاگ کو لے کے آئیں. وی شی فاؤنڈ سوئمنگ اکراس ہر گارڈن. وہ بتا رہی تھی کہ اس نے یہ بولا کہ وہ ہیج ہاگ اس کے گارڈن میں فلڈڈ گارڈن تھا، اس میں سوئمنگ کر رہا تھا. بیکاز شی ہیڈ بین فلڈڈ آؤٹ اینڈ دس لٹل گائے واز واشڈ آؤٹ آف ہز ہوم. اب یہ فلڈڈ پانی میں بھیگا ہوا ایک ہیج ہاگ کو لے کے آئی تھی ریسکیو کرنے کے لیے. She gave this advice to people wanting to help Cambria's struggling hedgehogs. اس نے یہ ایڈوائس دی ایک مشورہ، ایک نصیحت کہ پیپل جو چاہتے ہیں کہ ان اسٹرگلنگ ہیج ہاگس کو کیسے ان کو ہیلپ کریں. چیک فار ہیج ہاگ نیسٹ بیفور ڈوئنگ اینی ڈسٹرپٹیو گارڈن ورک. ہیج ہاگس کے نیسٹ کو، ان کی ہیبیٹیٹ کو، اگر کوئی گارڈن ورک کر رہے ہیں تو ان کی ہیبیٹیٹ کو بالکل نہ چھڑیں تاکہ وہ بحفاظت اپنے ہیبیٹیٹ میں، اپنے نیسٹ میں، گارڈن میں جو ان کا نیسٹ موجود ہے ان میں رہیں. سپورٹ دیم ود ڈرائی کیٹ فوڈ. ان کو کھلانے کے لیے ڈرائی کیٹ فوڈ دیں. اینڈ اے ساسر آف واٹر. اور ایک پلیٹ میں یا کسی برتن میں یا کپ میں پانی ڈال کے دیں. ناٹ ملک نہ دیں کیونکہ یہ دودھ ان کے لیے ہارمفل ہو سکتا ہے. پرووائڈ گارڈن ایکسیس پوائنٹ such as in a fence so hedgehogs can roam freely. روم مینز اندر باہر جانا، مطلب آوارہ گردی کو بولتے ہیں روم فریلی. تو ابھی گارڈن میں جو فینس لگائی جاتی ہیں، جو باڑیں لگائی جاتی ہیں، ان میں ایسے پوائنٹس رکھیں تاکہ ہیج ہاگس آسانی سے اندر باہر ہو سکیں. اینڈ کنسیڈر بائنگ اور میکنگ اے ہیج ہاگ ہاؤس. اور ان کے لیے ہیج ہاگس کے لیے ہاؤس بائے کریں تاکہ وہ بحفاظت ان میں رہ سکیں اور آسانی سے ہائبرنیشن کے دوران بھی ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو. What problems are the hedgehogs having because of the climate? اس کا آنسر ہے hedgehogs are facing a number of problems due to climate change including habitat loss and increased risk of starvation. Question number 2 دیکھیں. What evidence is there that the problem is getting worse? There is a growing body of evidence that the problem hedgehogs are facing due to climate change are getting worse. Each year the number of hedgehogs in the UK has declined by 50% in the past 20 years. ابھی یہ دیکھیں، یہ ایویڈنس ہے نا، ثبوت ہے. ایویڈنس ثبوت کو بولتے ہیں. اب یہ ثبوت ہے کہ UK میں کیا ہو گیا ہے، ڈکلائن، کمی آ گئی ہے by 50%. ان کی آبادی میں 50% کمی آ گئی ہے in past 20 years. پچھلے 20 سالوں سے ان کی آبادی میں 50% کمی آ گئی ہے. ابھی کوشچن نمبر 3 دیکھیں. What ailment do hedgehogs have that are not due to climate? کون سی بیماریاں ہیج ہاگس میں ہیں لیکن وہ کلائمیٹ کی وجہ سے نہیں ہیں؟ پیراسائٹس ہیں. پیراسائٹس تو کلائمیٹ کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں یہ بیماری. ہیج ہاگس کین بی انفیکٹڈ بائی ویرائٹی آف پیراسائٹ، فلی اینڈ مائٹس. پھر ڈیزیزز کون سی ہیں دیکھیں. ہیج ہاگ کین بی انفیکٹڈ بائی ڈیزیزز لائک رنگ ورم. دے آلسو گیٹ ہائپوتھرمیا because they are brought underneath their quills. B میں دیکھیں. What is the purpose of this text? This text likely discusses the decline in hedgehog population and the reasons behind it. ٹھیک ہے، اس ٹیکسٹ میں بتایا گیا ہے ہیج ہاگس کی پاپولیشن کی کمی اور ریزنز کو کہ ان کی کمی کیوں ہو رہی ہے. پھر کوشچن 2 دیکھیں. What do you think poodle means? آنسر اس کا ہے Some hedgehogs are waking up during the winter months due to lack of food. پھر کوشچن 3 دیکھیں.